ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے 28واں پارہ سورۃ التحریم آیت نمبر 9 سے انشاءاللہ مکمل سورۃ تک تفسیر کی جائے گی۔ اس سورے میں گزشتہ دو جمعوں کے اندر جو باتیں آئی تھیں، چونکہ یہاں پر جماعت آئی ہوئی ہے، مختصر انداز میں اس کا خلاصہ بتاتا ہوں کہ 28ویں پارے کا آخری سورہ ہے، اس کا نام ہے سورۃ التحریم۔ اس سورے میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں بتائی ہیں، اصلاح اور تربیت۔ کسی کی غلطی کو سدھارنے کا طریقہ اور گھر میں تربیت کیسے کریں، اس بات کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی کیسے اصلاح کی اور کیسے تربیت کی، اس کا ذکر آ چکا، اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بتائے کہ ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ، جس جہنم میں جانے والے لوگ ہیں اور پتھر ہیں۔ جو مشرک ہیں، اللہ کے منکر ہیں، وہ اور ان کے بت اس جہنم کے اندر ڈال کر جلائے جائیں گے۔ اور نبیوں کی بیویوں کو بھی عبادت سے کوئی چھٹی نہیں ہے، ان کو بھی عبادت کرنا پڑے گا۔ تو عام ایمان والے اللہ سے ڈرے بغیر زندگی گزاریں گے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد آدمی اپنی زندگی کو کیسے بدلے، اس کے بارے میں آیت آئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو سچی پکی توبہ کرو۔ سچی پکی توبہ وہ ہے کہ جس میں آدمی جو گناہ کر رہا تھا اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ اس کے نہ کرنے کا پورا ارادہ کرے، اور جو گناہ ہو چکا ہے اس پر شرمندگی کا اظہار کرے، اور اگر کسی کا حق لیا تھا تو حق والوں کو حق واپس کر دے۔ تو یہ ہے سچی پکی توبہ۔ مثلا نمازیں اگر چھوٹ گئی تھی تو چھوٹی ہوئی نمازوں پر شرمندگی کا اظہار کرے اور ان نمازوں کی قضا کرے۔ کسی کا مال لیا تھا تو اپنے اس گناہ پر شرمندگی کرے اور اس کو اس کا مال لوٹائے، اور آئندہ ایسا نہ کرنے کا پورا ارادہ کرے۔ یہ ہے توبہ، سچی پکی توبہ۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی آخرت میں بھی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اس کا ذکر ہے۔ ابھی جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہیں، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اصلاح کرنے کے واسطے سختی برتنے کی ضرورت پڑے تو سختی برتنی چاہیے۔ کسی کی تربیت کرنا ہو اور نرم باتوں سے تربیت نہ ہو سکتی ہو تو گرم لہجہ بھی اختیار کرنا چاہیے، اس کا ان آیتوں میں ثبوت ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایمان والا خود ایمان پر ہو تو دوسروں کے کفر کی وجہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اسی طرح اگر کوئی آدمی کافر ہو یا کوئی عورت کافر ہو، اس کا شوہر یا اس کا کوئی رشتہ دار مسلمان ہو، اس کے اسلام کی وجہ سے اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اپنا ایمان ہی بچائے گا، دوسروں کا ایمان یا دوسروں کا کفر اس کے کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ باتیں اس سورہ میں بتائی جا رہی ہیں آخر میں۔ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ یہ آیت یہاں 28ویں پارے کے آخر میں بھی ہے اور اس سے پہلے 10ویں پارے میں بھی آیت گزر چکی ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس سے پہلے بات آئی تھی تفسیر میں، بڑے بڑے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جہاں
اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یا ایھا النبی کہہ کر پکارے تو وہاں وہ خطاب نبی کے واسطے سے امت کو ہے، اور جہاں یا ایھا الرسول کہے وہاں وہ نبی کو حکم ہے۔ تو یہاں یا ایھا النبی کہا گیا، مطلب یہ ہے کہ آگے جو حکم بتایا جا رہا، جو اللہ کی طرف سے آرڈر دیا جا رہا ہے، وہ تو پہلے نبی علیہ السلام کو ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے واسطے سے ہم کو اللہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی علیہ السلام، جاہد الکفار، کافروں سے جہاد کرو، لڑائی کرو، والمنافقین، اور اسی طرح منافقوں سے لڑائی کرو، واغلظ علیہم، اور ان پر سختی برتو، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ کبھی اصلاح کرنے کے واسطے میٹھی باتوں سے کام چل جاتا ہے، سمجھائے زبان سے بات چل گئی تو ہم کو سختی برتنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب سامنے والا ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور وہ کام ایسا ہو کہ جس کا کرنا ضروری ہو پھر بھی سامنے والا نہیں کر رہا، مثال کے طور پر نماز ہے، چھوٹا بچہ گھر میں ہے 7 سال کا یا 10 سال کا، تو حدیث میں کیا حکم آتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو، اپنے ساتھ مسجد لے جاؤ، اس کو نماز پڑھاؤ تاکہ عادت پڑے اس کو، اور پھر جب 10 سال کا ہو جائے تب نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کرو۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزاج تو یہ تھا کہ آپ اتنے نرم دل تھے کہ اپنے تو اپنے غیر بھی آپ کے سامنے آ کر پگھل جاتے تھے، اتنے زیادہ اخلاق والے، اتنے زیادہ نرم دل انسان تھے۔ لیکن بہت زیادہ نرم بننا، ہر جگہ نرمی کرنا بھی غلط ہے، کیونکہ بعض جگہ نرمی غلط جو ہے میسج دیتی ہے، نقصان ہو جاتا ہے نرمی سے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے کرنا ہے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ عام طور سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا ایسا کام کر لیے تو رشتہ دارہ ناراض ہو جاتی، امی ابا ناراض ہو جاتی، دوستہ ناراض ہو جاتی، ایسی باتیں جو لوگ بولتے ہیں۔ تو لوگوں کی ناراضگی کا ہم خیال کریں گے اور نرمی برت لیں گے تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہم کو شرمندہ اور ذلیل کر کے دکھائیں گے، کیونکہ جہاں اللہ کا اور مخلوق کا مسئلہ آ جائے تو ہم کو کس کو مقدم کرنا ہے؟ اللہ کو، اللہ کے حکم کو آگے رکھنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے، نرمی مصلحت کر کے ایسی باتیں کرتے گئے تو پھر یہ مصلحت انسان کے ایمان کو لے کر چلی جاتی۔ آج اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے مسلمانوں میں کچھ مسلمان ایسے ہیں جو نام کے تو مسلمان ہیں اور نرمی کے بہانے سے، نرمی کے عنوان سے وہ سارے کام کر دیتے ہیں جو ناجائز اور حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ کیوں؟ مثلا غیر مسلموں کا کوئی تہوار آیا، ان کی کوئی عید آئی یا کوئی مسئلہ آیا، تو اب دیکھنا یہ چاہیے ایمان والے کو کہ میں ایمان کے دائرے میں رہ کر کیا ان کی خدمت کر سکتا ہوں، کیا ان کو مبارکبادی دے سکتا ہوں، اتنا ہی مجھے کرنا ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر ان کو خوش کرنے کے لیے کرسمس کی مبارکبادی دی جا رہی ہے، جبکہ کرسمس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، جبکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے اللہ احد لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی کو پیدا کیا نہ اس کو کسی نے پیدا کیا۔ تو اللہ تو اپنی توحید کو قرآن میں کہہ رہے ہیں اور ہم مسلمان ہو کر کسی کو اس بات کی مبارکبادی دے رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے پیٹ سے مبارک ہو۔ تو یہ ایمان ہے۔ اسی طرح کسی غیر مسلم کا تہوار آتا ہے تو یہاں تک آج کل دیکھنے کو مل رہا ہے نعوذ باللہ، جس وقت گنیش وغیرہ بٹھائے جاتے ہیں تو لمبی داڑیاں رکھ کر، ٹوپیاں پہن کر گنیش کے پاس جا کر فوٹو کھینچ رہے ہیں اور یہاں تک کہ بٹو تک لگا رہے ہیں۔ کیا ہمارے وطن کے بھائیوں میں ہمیشہ دیکھ کے ہندو مسلم بھائی
ایسی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں محبت جاگ جاتی. سیاست کا مسئلہ آیا تو اب ایک ہوتے ہیں, تیری پارٹی تیرے کو, میری پارٹی میرے کو. اگر ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں تو اپنے گھر کا آدھا حصہ دے دیں اس کو, دیتے نہیں دیتے. اپنی گاڑی دے دیں اس کو, نہیں دیتے. کئی کو وہاں ہمارا نقصان ہے, تو جہاں ہمارا نقصان ہے وہاں پر ہم سمجھتے, لیکن جہاں ایمان کا نقصان ہو رہا اس کو ہم نہیں سمجھتے. اور وہاں کیا لوگ دیتے کہ وطن کے بھائیوں کے ساتھ محبت کرنا چاہیے, ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے. میں منع نہیں کر رہا ہوں, وطن کے بھائیوں سے محبت مت کرو, ان سے دشمنی کرو, وہ کہ نہیں بول رہا ہوں, لیکن اس طریقے سے کرنی چاہیے, اتنی کرنی چاہیے جتنی کرنے کی اجازت ہے. دوسروں کو راضی کرنے کے واسطے ہم اگر اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں گے, اسلام کو چھوڑ دیں گے, تو ان کی نظر میں بھی ہماری کوئی عزت نہیں رہتی. ایک بات یاد رکھیے, اس وقت دنیا میں صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کے اصول و ضوابط ہیں, جس میں داخل ہونے کی شرطیں ہیں, جس سے نکلنے کے بارے میں تفصیلات ہیں, لیکن باقی مذہبوں میں ایسا کچھ نہیں ہے. اب عیسائی مذہب میں جاؤ, کچھ بھی کر لو بھائی, تم اتوار کو ایک مرتبہ چرچ کو آ جاؤ, کیا بھی گناہ کر لو چلتا. کئی کو ایسو جو ہے سب کے گناہوں کو اپنے اوپر سر پہ ڈال لے کے سولی پر چڑھ گئے, کیا اب ہم کیا کریں تو نہیں چلتا ہے نہیں عقیدہ. تو اس طرح کے عقیدے ان کے پاس ہیں, ہمارے پاس نہیں ہے. آدمی ذرہ برابر بھی 99% آدمی ایمان کے کام کر رہا ہے, 1% یا ایک عمل ایسا کر دیا جو کفر کا ہے, تو پھر 99 کام ایمان کے کر کے بھی وہ کافر ہو جاتا. تو ایمان اور کفر کا بڑا مسئلہ ہے. اس لیے اس سلسلے میں ہم کو علم ہونا چاہیے کہ کون سا کام جائز ہے, کون سا ناجائز ہے, کس کو کر سکتے ہیں, کس کو نہیں کر سکتے. اس کے اعتبار سے پھر اپنے مسلمان جو اپنے ملک کے جو بھائی ہیں ان کے ساتھ اس درجہ محبت کرو, اس درجہ ان کے ساتھ یہ کرو, لیکن اس سے آگے بڑھ کر حد سے زیادہ کرنا یہ غلط ہے. جو قوم اپنے مذہب کو اور اپنے مذہب کی چیزوں کو جو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتی, وہ قوم لوگوں کی نگاہ میں گر جاتی ہے. آج ہم خود مسلمان اپنے ایمانی اور اسلامی جو چیزیں تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی ہیں, ٹوپی ہے, داڑھی ہے, اسلامی لباس ہے, اس کو ہم چھوڑ دیے. اور غیر سکھ کو جا کر دیکھیے آپ, ہمیشہ پگڑی پہن کر رہتا. ایک بس میں اگر 7 لوگ ہیں, 2 بھی سکھ ہیں تو پہچانے جائیں گے کہ یہ سکھ ہیں بول کے. اسی بس میں 15 سے 20 مسلمان ہوتے ہیں, کوئی ایک لڑکی کو چھوڑتا ہے تو اس مسلمان بچی کو یہ بھروسہ نہیں ہوتا کہ میرا کوئی مسلمان بھائی بھی ہے یہاں پر. اس درجہ ہم برادران وطن کی محبت میں اتنا چلے گئے کہ اللہ اکبر, ان سے دشمنی رکھنا تو دور, ان سے دشمنی رکھنا تو دور, ان کی محبت میں اتنا زیادہ غلو کر لیے کہ اسے بیان نہیں کر سکتا میں. اگر کسی نوجوان سے ہم یہ مسئلہ بتاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹخنے سے اوپر جو ہے لنگی یا پینٹ پہنتے تھے, ٹخنے کو دکھانا ضروری ہے, ٹخنے سے نیچے جو ہے پائجامہ یا لنگی نہیں لٹکنا, تو مانتے نہیں تھے کوئی بھی. نیچے بڑے بڑے پائجامے, بڑے بڑے جو پینٹ پہن کر پھرتے تھے. لیکن اگر کوئی ہیرو کیا کر لیا, اوپر آدھی پنڈلی تک کی پینٹ پہن لیا, تب لگی ہوئی نوجوانوں کی لائن, مسلمان نوجوانوں کی, کس چیز میں, ایسی پینٹ پہن کر. اگر اسی کو نبی کی سنت سمجھ کر پہنتے تو آپ جب تک پینٹ پہن کر رہتے تب تک آپ کا مسلسل ثواب ملتا. لیکن اس کو نبی کی سنت سمجھ کر نہیں پہن رہے, کسی اور کا غیر کا طریقہ سمجھ کر پہن رہے. آج غیر اسلامی بال کوئی رکھتا ہے, ادھر سے باریک ادھر سے بڑے کلر کے بال, ایسے ایسے عجیب عجیب بال جو حرام ہے اسلام کے اندر, منع کرتے ہیں, کوئی رکتا نہیں ہے. اگر کوئی ماڈرن یا کوئی ہیرو یا کوئی سیلیبریٹی اگر ایسا کرتا ہے تو اس کی اقتداء میں اتنے لوگ بھاگتے ہیں, اللہ کی پناہ. جن لوگوں سے جو اس چیز کے سلسلے میں بچنے کا حکم دیا گیا, آج مسلمان ان کے طریقوں میں مر رہے ہیں. جو پیارے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہمارے پاس تھا وہ ہم ٹھکرا دیے, تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ بھی کروڑوں میں رکھ کر بھی ہم کو ذلیل کر رہے ہیں, ہے نہیں. سکھ جو ہے صرف 2% ہے,
لیکن ان کا پردھان منتری بن گیا، لیکن ہمارے 20% ہم ہونے کے باوجود بھی کوئی ایک سی ایم مسلمان نہیں، کوئی ایک بڑا مذہبی پیشوا ہمارا مسلمان نہیں ہے۔ کیوں اتنے مارے مارے ہم پھر رہے؟ اس لیے کہ ہم نے جس کا دامن پکڑنا تھا اس کا دامن چھوڑ دیا، غیروں کی اقتداء میں لگ گئے، جن سے نفرت اس سلسلے میں کرنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ نفرت کو کیا کرتے، ان کے اتنے دیوانے بن گئے کہ وہ جو کرے اس کو کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کوئی پھٹی پینٹ پہنتا ہے تو ہم بھی پھٹی پینٹ پہن رہے ہیں، چاہے سطر چھپے نہ چھپے۔ بعض تو اللہ نہ فرمائے ایسے کپڑے پہن کر نماز کو آتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی، ان کی پائی اتنی نیچے ہے اور شرٹ اتنا اونچا ہے کہ سجدے میں گئے تو سطر نظر آتا، نماز ہی نہیں ہوئی۔ جب نماز کے درمیان میں سطر کھل جائے تو نماز نہیں ہوتی، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس طریقے کے ساتھ تم جو ہے ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے لگو گے، کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ کرنا کیا ہے؟ جاہد الکفار، کفار سے جہاد کرو، ان سے لڑائی کرو، والمنافقین، اور منافقوں سے لڑائی کرو، واغلظ علیہم، اور ان کے ساتھ سختی کرو۔ یہاں ایک بات کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ جہاد کا لفظ سنتے ہی ہم سب ڈر جاتے، کانپ جاتے، جبکہ یہ ایک عربی کا لفظ ہے۔ اس کو تو اگر اردو میں بولا لڑائی، فائٹ، تو پھر کوئی پریشان نہیں ہوتا۔ اس لفظ کو جان بوجھ کر ایسا ہیلیٹ کیا گیا کہ اسلام کو بدنام کیا جائے، ورنہ یہ کام تو ہر ملک کرتا ہے۔ ہر ملک کی اپنی آرمی ہوتی نہیں ہوتی ہے، اور ہر آدمی اپنی سیکورٹی کے لیے لوگوں کو رکھتا ہے، حفاظت کے لیے۔ اپنے آپ سے نقصان کو دور کرنا کون غلط کہتا ہے؟ اگر اسلامی حکومت ہو، وہاں دشمن حملہ کرنے کے لیے آئے تو کون بیوقوف ہوگا جو یہ کہیں کہ ان کو حملہ کرنے دو، ہم کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کوئی کہے گا سر؟ تو جس وقت یہ آیتیں اتر رہی تھی اس وقت اسلامی حکومت تھی اور مسلمانوں کو اس کی ضرورت تھی۔ 13 سال مسلمانوں نے صبر کیا، 13 سال لگاتار۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ اور بڑے بڑے صحابہ کا واقعہ ہم سنتے ہیں بار بار، حکایت صحابہ کے اندر کیسے ان کو ستایا جاتا تھا، عورتوں کو شہید کیا گیا، بچوں کو شہید کیا گیا، ان کا مال لوٹا گیا، سختیوں پر سختیاں کی گئی، فاقے کے ساتھ 3 سال ان کو جو ہے گھاٹیوں میں رہنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ سب کچھ سہنے کے باوجود بھی کبھی نبی علیہ السلام نے جواب میں ایک پتھر نہیں پھینکا ان پر۔ 13 سال مسلسل گزر گئے، مکے کے 13 سال کی زندگی گزر گئی، پھر مدینے میں جانے کے بعد دوسرے سال میں اب آ رہا ہے جہاد کا حکم۔ 15 سال ہو گئے نبی علیہ السلام کو جو نبی بنے ہوئے ہیں۔ اب جب ان کی شرارت، ان کی جو طغیانی حد کو پہنچ چکی تھی، اب یہ لڑائی کے علاوہ کسی اور چیز سے رکنے والے نہیں تھے، تب اللہ حکم دے رہے جاہد الکفار، ان کافروں سے، ان نافرمانوں سے، ناشکروں سے جہاد کرو، ان سے لڑائی لڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھیے اسلامی حکومت میں یا دنیا میں کسی غیر مسلم کا رہنا منع نہیں ہے۔ ایسا اسلام ہرگز نہیں کہتا کہ جو بھی کافر دکھے جاؤ اسے مار دو۔ آج یہی تصور دیا جا رہا، آج لوگوں کو یہی بتایا جا رہا۔ مسلمان جو کالجوں میں پڑھنے والے ہیں یا جن کے پاس علم نہیں ہے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی اسلام کیسا مذہب ہے جہاں اسلام قائم ہو تو وہاں کے کافروں کو مار دینے کا حکم دیتا ہے، جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ تو بڑا عجیب مذہب ہے، یہ لوگ ہم کو اپنے ملک میں صحیح سلامتی کے ساتھ رکھ لیں۔ ایسی باتیں ہمارے ملک میں ڈالی جاتی ہیں۔ سن لیجیے، کبھی بھی کسی سے لڑائی کی نوبت اسی وقت آتی ہے جب وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے، جب وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ بنے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ مدینہ منورہ میں جانے کے بعد دوسرے ہی سال جہاد کا حکم آ گیا، لیکن کیا اس کے بعد مدینے میں منافق نہیں تھے؟ کیا اس کے بعد مدینے میں مشرک نہیں تھے؟ کیا اس کے بعد مدینے میں یہودی اور عیسائی نہیں تھے؟ پھر اللہ کے نبی نے کیوں ان سے لڑائی نہیں کی، کیوں ان کو نہیں مارا؟ اس لیے نہیں مارا کہ اگر کوئی اپنے مذہب پر عمل کرتا ہے اور ہمارے درمیان میں رکاوٹ نہیں ڈالتا تو ہم کو اس سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو ایسا نہیں کہتا کہ دنیا میں سب کو ختم کر دو، صرف مسلمانوں کو باقی رکھو، ایسا تو ہرگز نہیں کہتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، سختی نہیں ہے کہ
تلوار کے زور پر کسی پر جو ہے کسی کے گلے پر تلوار رکھ کر اس کو اسلام قبول کرواؤ. کبھی اسلام یہ نہیں کہتا. بھئی اسلام تو یہ کہتا ہے آج کتنے اسلامی مسلمانوں کے ملک ہیں جہاں پر غیر مسلم بڑی تعداد میں رہتے ہیں. سعودی عرب میں رہتے ہیں, سعودی عرب میں رہتے ہیں, افغانستان میں رہتے ہیں, ہمارے پڑوسی ملک میں رہتے ہیں, ہر جگہ رہ رہے ہیں. کیا وہاں لڑ کر ان کو بھگایا جا رہا ہے, مار دیا جا رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو بھی دیکھ کر مارنے کا حکم نہیں ہے. جب وہ ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالے, اسلام کو روکنے کی, اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کرے, تو تب جواب میں ان کو جو ہے روکنے کا حکم دیا گیا. ورنہ کوئی اپنی جگہ پر ہے, اپنی جگہ پر عمل کر رہا ہے تو ٹیکس ادا کرے, جیسے ہم لوگ ٹیکس ادا کر رہے ہیں, حکومت کو جی ایس ٹی دے رہے ہیں, گاڑی لیے تو ٹیکس دے رہے ہیں, ہر چیز پر ٹیکس دے رہے ہیں, تو ہر حکومت تو ٹیکس دیتی ہے. اسلامی حکومت نہیں کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی غیر مسلم ہے, وہ اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے, یہاں تک کہ کہا گیا الخمر لہم کالخل لنا والخنزیر لہم کالشاۃ لنا. اگر اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے کوئی غیر مسلم شراب پینا چاہتا ہے, اسلام میں اگرچہ وہ منع ہے لیکن ان کے لیے منع نہیں ہے. اگر وہ پینا چاہے تو کہیں قریوں میں ان کے لیے پینے کی اجازت دو. اور اگر وہ خنزیر کھانا چاہتے ہیں, جیسے ہم بکرا کھاتے ہیں, تو ان کو کسی قریوں میں وغیرہ میں جو ہے اپنی جگہ رکھنے کی, کھانے کی اجازت دو. اسلامی حکومت کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو اسلام تو کبھی یہ نہیں کہتا کہ ان کو زبردستی اسلام قبول کرواؤ. تو یہ حقیقت ہے, اس کو ہم جو ہے نہیں جانتے ہیں, یا جان بوجھ کر یہ حقیقت چھپائی گئی تاکہ اسلام کو اور احکام اسلام کو بدنام کیا جائے. ورنہ فی نفسہ یہ حکم ایسا نہیں ہے جو اسلام کر رہا کوئی اور مذہب نہیں کر رہا, ایسا نہیں ہے. ہر مذہب والے اپنے مذہب کے لیے لڑتے ہیں اور مذہب کے خلاف بولنے والوں سے جو ہے جنگ لڑتے ہیں. تو یہ تو فطری چیز ہے, قانونی چیز ہے, اس کے خلاف کوئی جو ہے عقلی دلیل موجود نہیں ہے. تو غیر مسلم اگر ہو اور وہ اسلامی راستے میں رکاوٹ ڈالے تو پھر کیا کرنا ہے, اس سے تلوار کے ذریعے لڑنا ہے. لیکن منافق ہے. منافق کس کو بولتے ہیں؟ جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے اور دل میں کفر کو چھپا کر رکھا ہے. نام تو عبداللہ عبد الرحمن رکھ لیا, لیکن اندر دل سے وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سچے پیغمبر نہیں ہے, یا کوئی بھی اسلامی عقیدے کی جو ہے وہ تردید کرتا ہے, اس کا انکار کرتا ہے, لیکن ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے, تو اس کو بولتے ہیں منافق. منافق دو طرح کے ہیں, ایک عقیدے کے اعتبار سے منافق, ایک عمل کے اعتبار سے منافق. عمل کے اعتبار سے منافق تو آج بھی موجود ہے, جو کام کرنے کو کہا گیا وہ نہیں کرتے ہیں. تو جو بھی مسلمان احکام اسلام پر عمل نہیں کر رہے وہ عملی طور سے منافق ہیں. لیکن یہاں جو بات بتائی جا رہی وہ اعتقاد کے اعتبار سے, جیسے نبی علیہ السلام کے زمانے میں عبداللہ بن ابی تھا, اسی طرح بہت سارے منافق تھے. وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے, آپ سے سوالات کرتے تھے, آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, لیکن اٹھ کر جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی باتیں باہر جا کر فاش کرتے تھے, اور باہر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کی سازش کرتے تھے, مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کرتے تھے. تو اب دیکھیے حکمت کہ اگر جو ظاہری اعتبار سے ہمارا بن کر آیا ہے, اگر اس سے بھی تلوار کے ذریعے لڑائی لڑی جاتی تو باہر والا آدمی یہ سمجھتا کہ مسلمان تو اپنے ہی مسلمان کو مار رہے ہیں, مسلمان تو اپنے جیسے مسلمان کو مار رہے ہیں. کیونکہ اب مسجد میں کیا دکھتا, 100 لوگ نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں, اس میں سے 5 منافق ہیں, وہ بھی داڑھی ٹوپی رکھے ہوئے ہیں, وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں. اب ان کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ یہ منافق ہیں تو اسلامی حکومت میں بھی ان سے تلوار سے لڑائی نہیں لڑی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان سے تلوار سے لڑائی لڑیں گے تو باہر کا کوئی مشرک ہوگا, کوئی کافر ہوگا, تو اس کو تو یہ سب فرق نہیں معلوم ہوگا نا. تو وہ کیا سمجھے گا, ارے یہ کیسے مسلمان ہی نہیں, اپنے چاچو کو پکڑ کے مار دے رہے, میں گیا تو میرے کو کہاں پکڑ کے مار دیتی کی. تو اس لیے ان لوگوں سے تلوار سے لڑائی نہیں ہوگی, ان سے دلیل اور زبان سے لڑائی ہوگی کہ بھئی تو اپنے آپ کو مسلمان بولتا ہے, نماز ہمارے پیچھے پڑھتا ہے, لیکن کیوں اللہ کے احکام کے خلاف باہر جا کر کوشش کرتا ہے, کیوں غیروں کا ساتھ دیتا ہے بول کر اس سے زبان کے ذریعے, دلیل کے ذریعے سے کیا کی جائے گی, لڑائی لڑی جائے گی. سمجھ رہے؟ ذرا یہاں رک کر ایک نقطے پر غور فرمائیں. نبی کے زمانے میں رہنے والے عقیدے کے منافقوں کے بارے میں بھی جب یہ بات ہے کہ ان کو تلوار سے قتل نہ کیا جائے تاکہ باہر والے کو غلط میسج
نہ ملے تو آج عقیدے کے منافق کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب تو ایسا زبردستی نہیں رہی نا. کوئی اسلامی حکومت ہمارے پاس نہیں. جو غیر بننا چاہے غیر بنے, جو مسلمان بننا چاہے مسلمان بنے. لاکھوں ہزاروں لوگ اپنا مذہب تبدیل کرتے ہیں تو کوئی اس کو قانونی سزا ملتی ہے کیا؟ ہمارے ملک میں ملتی ہے؟ نہیں ملتی. کوئی مسلمان کا غیر بن گیا, غیر کا مسلمان بن گیا جائے. تو اب ایسے وقت میں ہمارے مسلمانوں کے ایک فرقے دوسرے فرقے کو کافر کہیں, ان کو مارنے کے پیچھے پڑ جائیں تو یہ کیا گری ہوئی حرکت نہیں ہے؟ خود ہی وہ بھی جو مسلمان ہیں وہ بھی اللہ اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں, ہم بھی اللہ اس کے رسول کی بات کر رہے ہیں. ان کا بھی کلمہ ایک, ہمارا بھی کلمہ ایک, مگر اس کے باوجود کچھ چھوٹے چھوٹے اختلافات کی بنیاد پر لکھ کر لگا دیا گیا مسجد کے باہر کہ فلاں جماعت کا یہاں داخل ہونا منع ہے. اذان دے کر مؤذن تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر سب کو بلاتا ہے, لیکن یہ بورڈ پر جاہل لکھ کر یہ کہتا ہے کہ فلاں مسلک کے لوگوں کو آنا جائز نہیں ہے. اللہ اکبر. ایسا اگر اسلام ہمارا ہوگا تو کیا کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرنا چاہے گا؟ ڈاکٹر امبیڈکر جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, ہندوستان کی آزادی کے وقت میں ان کو ذمہ داری دی گئی کہ ہمارے ملک کو چلانے کے لیے کون سا قانون زیادہ بہتر رہے گا, آپ سرچ کرو, اس کے بارے میں تحقیق کرو. تو انہوں نے بہت سارے مذہبوں کو, مذہب کے ماننے والوں کو بلایا, اس کا مطالعہ کیا. کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ چاہتے تھے اسلام قبول کرنا, پوری اپنی برادری کے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ اسلام میں آنا چاہتے تھے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اسلام وہ مذہب ہے جس کے اندر مذہب کا بھید بھاؤ نہیں ہے. یہاں مسجد میں مالدار کو بھی پہلے صف میں کھڑے ہونے کی اجازت ہے, غریب کو بھی پہلی صف میں کھڑے ہونے کی اجازت ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ اسلام کا امتیاز تھا, یہ اسلام کی خصوصیت تھی. اس میں مذہب کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے. امام شیخ گھرانے کا ہے, خان کے گھرانے کا ہے, سید کے گھرانے کا ہے, کوئی نہیں پوچھتا ہے. کوئی امام کا بینک بیلنس پوچھتا ہے کہ کتنے بینک بیلنس والے, یہ مالدار ہے یا نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں پوچھتا. ہم ہر ایک امام کے پیچھے بشرطے کہ وہ سچا مسلمان ہو اس کے ہم پیچھے نماز پڑھتے ہیں. تو اسلام کی باتیں جو کتاب میں انہوں نے پڑھی تھی اس کو دیکھ کر ایمان لانے کا ارادہ کیا. تو گاندھی نے بلا کر کہا کہ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب آپ کون سا اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں؟ کون سا اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں؟ شیعہ کا اسلام قبول کرنا چاہ رہے ہیں؟ شیعہ کا اسلام اگر آپ قبول کریں گے تو سنی جماعت والے آپ کو کافر بولیں گے. اگر آپ سنی جماعت کا اسلام قبول کریں گے تو فلاں لوگ آپ کو کافر بولیں گے. جس بھی مذہب میں جاؤ آپ کو ایک مذہب والا دوسرے مذہب کو کافر بولے گا. اور پھر شیعہ میں اگر جانا ہے تو شیعہ کے 12 فرقے ہیں, اسماعیلی فرقہ ہے, زیدی فرقہ ہے, روافظ ہیں, بڑے 12 فرقے ہیں. اس میں سے کون سے فرقے میں جانا چاہتے ہو؟ اگر مقلد بننا چاہتے ہو, 4 اماموں سے کس کی اقتدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ غیر مقلد بننا چاہ رہے ہیں تو غیر مقلدین کے اندر بھی اختلافات ہیں, کوئی فلاں کو مانتا ہے کوئی فلاں کو مانتا ہے. تو کس طرح کا تم مسلمان بننا چاہتے ہو؟ مسلمانوں کا تو حال اتنا برا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم بھی کافر ہیں جو ان سب کو مسلمان بولتے ہیں, یہ کبھی آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں بولتے. اتنی بڑی بات جب گاندھی نے رکھی بڑی چال کے ساتھ تاکہ ہمارے ہندوستان کا مذہب مسلمانوں کا مذہب نہ بن جائے, تو پھر وہ آدمی جو کروڑوں کے ساتھ اسلام قبول کرنے والا تھا وہ بھی چھلٹ گیا. کیا یہ ہمارے عمل کی کوتاہی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہماری طرح گھنٹے گھنٹے بیانات کر کے لوگوں کو دین کی وضاحت نہیں دیتے تھے. کل مثلنا, ہمارے جیسے بن جاؤ, بس ہمارے جیسے بن جاؤ. جو قرآن میں ہے وہ ہماری زندگی میں ہے, جو ہماری زندگی میں ہے وہ قرآن میں ہے. اگر کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک مسلمان کو دیکھ لو, مسلمان کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں دیکھ لو. پڑوسی کا کیا حق ہے دیکھ لو, اس کے گھر کے بازو میں آپ رہ کر پڑوسی کیسا ہوتا ہے, ایک شوہر کیسا ہوتا ہے, ایک بیٹا کیسا ہوتا ہے, باپ کیسا ہوتا ہے. کس حیثیت سے تم اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتے ہو اس حیثیت سے مسلمانوں کو دیکھ لو, وہی اسلام ہے. یہ ان کا عمل تھا. اور پھر رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا, فوج در فوج
ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ دھڑل سے اسلام قبول کر لیے اور کچھ ہی سالوں میں سارے عالم کے اندر اسلام پھیل گیا. آج بھی اسلام نہیں ہے. آج ہماری حالت غلط ہو گئی. آج ہم بدل گئے. اسلام تو نہیں بدلا, مسلمان بدل گئے. تو یہ ہماری حالت ہے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ منافقوں کے بارے میں اتنی نزاکت کا قرآن نے خیال کیا ہے, نبی علیہ السلام نے خیال کیا ہے کہ اگر منافقوں کو تلوار سے قتل کریں تو باہر والے کو کہیں یہ شک نہ ہو جائے کہ مسلمان اپنے ہی مسلمان کے خلاف لڑتے ہیں, اس لیے ان سے زبان سے لڑا جاتا ہے, تلوار سے نہیں لڑا جاتا. اور آج ہم سب مسلمان ہو کر ایک دوسرے کے خلاف فتوے دے رہے. کچھ دنوں پہلے کا واقعہ ہے, ایک مولانا, بڑے مولانا ملک کے, انہوں نے جو 22 جنوری میں جو ہندوؤں کی تقریب تھی اس وقت ایک میسج عام کیا بڑے مولانا نے کہ بھئی سورہ مزمل کو 7 مرتبہ پڑھو. یہ کہا 7 مرتبہ پڑھنا, اول آخر میں کچھ درود شریف وغیرہ پڑھنے کا حکم دیا. کہا کہ اگر اس طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ دشمنوں کا جو کفر اور شرک, آج پوری ملک میں رام مندر کی چونکہ اس دن افتتاح ہو رہی تھی تو اس واسطے جو ہے اللہ کا غضب بہت زیادہ ہوگا, ہم اس دن اس طرح کی آیتیں صورتیں پڑھ کر اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کریں گے. یہ مقصد سے انہوں بولے. اب یہ کوئی قرآن کی آیت سے ثابت نہیں تھا کہ ایسے وقت میں ایسا پڑھنا بول کے, اور جس عمل کو وہ بتا رہے تھے وہ کوئی جادو منتر نہیں تھا, وہ قرآن ہی کا سورہ تھا. اب آپ کو عمل کرنا چاہے تو عمل کر سکتے, نہیں کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے, بس اتنی بات ہے. جب یہ میسج کے ایک آدمی کے پاس پہنچا تو وہ آدمی جو ہے کہہ رہا ہے کہ ایسا کہنا شرک ہے, ایسا کہنا شرک ہے. یعنی سورہ مزمل 7 مرتبہ پڑھو بولنا کیا کہتے ہیں شرک. کئی کو شرک بھی نبی بولے کیا نہیں بولے. آج یہ سوال ہر جگہ عام ہے, نبی بولے کیا, نبی کرے کیا. ٹھیک ہے, سارے کام وہی کرنا تم جو نبی کرے, نبی کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا. موبائل استعمال کرنا نبی کی ثابت ہے. نبی علیہ السلام گھوڑے پر, اونٹ پر, خچر پر گئے, تم گاڑی پر کہیں جاتے, نبی سے ثابت ہے. نبی بریانی کھائے تھے. ہزاروں لاکھوں سوال کھڑے ہو جائیں گے. اگر آپ کو عمل نہیں کرنا ہو تو مت کرو, لیکن ایک اتنے بڑے عالم کو جس کو پورا ملک نہیں ساری دنیا جس کو مانتی ہے, اس کے اس عمل کو, اتنی معمولی سی بات کو جو کہ غلط بھی نہیں ہے, بالکل صحیح ہے, اس کو شرک بول رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشرک بن گئے, اور ساتھ میں وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اس میسج کو جو فارورڈ کرے گا وہ بھی مشرک ہے. اللہ اکبر. اللہ کا شکر ہے, ایمان اور کفر کا فیصلہ اللہ کر رہے ہیں. اگر ہم لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا جاتا تو شاید کوئی مسلمان باقی نہیں رہتا. تو یہ ہماری حالت ہے. ایک قرآنی وظیفہ بتانے پر ایک بڑے عالم دین کو مشرک کہنے کے لیے کوئی جھجک نہیں. مطلب یہ کہ ان کی بیوی سے ان کا نکاح ختم, ان کی ساری نمازیں ختم, ان کا حج ختم, ان کی ساری عبادتیں ختم, اب دوبارہ کلمہ پڑھنا ہو, انہوں بھی ان کے اس میسج کو جتنے لوگ فارورڈ کرے سب بھی دوبارہ کلمہ پڑھنا. انہوں ایک جنے مسلمان, باقی پوری دنیا کے لوگ کافر. یہ اسلام ہے. تو اللہ کے واسطے اپنے مسلمان بھائی, چاہے وہ کسی بھی, اگر وہ اسلامی دائرے کے اندر ہے, اسلامی دائرے کے اندر ہے, صاف لفظوں میں کفر اور شرک کو نہیں کرتا ہے, تو پھر اسے اللہ کے واسطے کافر مت کہیے, لوگوں کے سامنے مت لڑیے, کیونکہ ہمارے لڑنے سے غیر فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایسا مذاق ہمارا اڑاتے ہیں کہ دیکھو یہ خود آپس میں ایک دوسرے کو کافر بول رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نزاکت کو جہاں پر بتائے, غور سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ, ان پر سختی کرو, ان پر سختی کرو. جو کافر ہے, اللہ کو نہیں مانتا, یا جو منافق ہے, ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان مانتا, حقیقت میں مسلمان نہیں ہے, تو ان کے ساتھ نرمی کرنے کی, ان کے ساتھ محبت کرنے کی, اور ان سے اپنی دوستی کو بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انسان ہونے کے ناطے کھلاؤ پلاؤ, بات کرو, جو ایک انسان ہونے کے ناطے کر سکتے ہیں کرو, مگر مسلمانوں جیسا تعلق ان سے قائم مت کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ فرمائے سختی کرو, کیونکہ محبت کرنے کا حکم اللہ نے دیا, تو نفرت کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو اس لیے اس چیز کو ہم اپنے دل میں مضبوط کریں
کہ جو میرے نبی کی سنت ہوگی اس پر عمل کروں گا، اور جو میرے نبی کی سنت نہیں ہوگی چاہے کوئی کرے مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں، میں اس کو نہیں کروں گا۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو ان سے جہاد کرنا ہے، اور لیکن آخرت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ظاہر بات ہے ہم گرمی کے دنوں میں اس ہندوستان میں، آندھرا میں، جہاں گرمی اتنی زیادہ مشہور نہیں ہے، مگر بغیر فین کے تھوڑی دیر نہیں رہ سکتے۔ ہمارے 6 مہینے کے بچے بھی کرنٹ گیا تو اٹھ کے بیٹھ جاتے، بغیر اے سی بغیر کولر کے کوئی غریب کا گھر بھی باقی نہیں رہا۔ یہ جب دنیا کی معمولی سی گرمی، اور دنیا کی گرمی کیسے آتی؟ حدیث میں آتا ہے ان شدت الحر من فیح جہنم، کہ دنیا میں جو گرمی آتی ہے وہ دوزخ کے سانس چھوڑنے کی وجہ سے آتی ہے۔ دوزخ جب سانس لیتی ہے تو سردی کے دن آتے ہیں، اور جب دوزخ سانس چھوڑتی ہے تو گرمی کے دن آتے ہیں۔ اندازہ لگائیے جس دوزخ کے سانس چھوڑنے سے اس قدر گرمی بڑھتی ہے، اتنے دن تک گرمی رہتی ہے، اس دوزخ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں دوغلا پن کریں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے اور کافروں کے لیے دو عورتوں کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ کافروں کے لیے 2 عورتوں کی مثال بیان کر رہے ہیں، ایمان والوں کے لیے بھی 2 عورتوں کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے کافروں کے لیے 2 عورتوں کی مثال بیان کر رہے ہیں۔ کیا مثال ہے؟ مثال یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی، دوسرے آدم کہا جاتا ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد جو تھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا، اس طوفان کے بعد اتنے ہی لوگ دنیا میں واقع تھے جتنے کشتی میں تھے، باقی سب کیا ہو گئے؟ ختم ہو گئے۔ تو آدم ثانی جن کا لقب ہے اور بہت بڑے پیغمبر تھے، انہی کے زمانے سے کفر شروع ہوا تھا۔ ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام تھے، ان کے زمانے میں کفر نہیں تھا، سارے لوگ مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اس زمانے میں جو آیتیں اترتی تھی وہ ایمان اور کفر کے بارے میں نہیں، کھیتی باڑی کا طریقہ کیسا ہے، کپڑے کیسے بننا چاہیے، مردے کو کیسے دفنانا چاہیے، ایسی آیتیں اس زمانے میں اترتی تھی۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ہی پہلی مرتبہ کفر شروع ہوا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جو اپنی قوم میں محنت کرتے تھے، پورے لوگوں میں محنت کرے تو بہت کم تعداد جو ہے ایمان لانے والی بنی۔ اور ان کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو تھی، وہ بیوی ظاہر میں تو اپنے شوہر کے سامنے یہ بتاتی تھی کہ میں تمہارے اوپر ایمان لائی ہوں، لیکن حقیقت میں وہ دشمنوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام، ان کی بیوی یہ بھی ایسی تھی کہ ظاہر میں تو شوہر کے سامنے یہی بتا رہی تھی کہ میں مسلمان ہوں، لیکن حقیقت میں اپنے دل میں کفر کو چھپا کے رکھی تھی۔ ان کے کفر کا پتہ کب چلا؟ جب نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے والا تھا، پانی کا طوفان آنے والا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ کر نجات چاہتے ہو۔ تو جب بیٹے نے انکار کر دیا کہ میں نہیں آؤں گا، کیوں؟ اس لیے کہ پہاڑ مجھے بچا لے گا، میں پہاڑ پر چڑھ کر بیٹھ جاؤں گا، کوئی پانی مجھے نہیں ڈبائے گا، تو اس وقت بیوی نے بھی انکار کر دیا۔ انکار کرنے کا مطلب کیا تھا؟ کہ میں تمہارے اوپر ایمان نہیں لاتی۔ اور لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے لوط علیہ السلام، آپ نے قوم میں محنت کی مگر کوئی ایمان نہیں لائے، بلکہ ان کی قوم میں مرد سے فائدہ اٹھانے کی بیماری تھی۔ آج جس بیماری کو قوت ہمارا جائز کہہ رہا ہے، ایک مرد دوسرے مرد سے شادی کر سکتا ہے، ایک مرد دوسرے مرد سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ قانون پاس کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ ہندوستان کی حالت تھی، اب تو سننے میں آ رہا کہ عرب کے اندر بھی ایسے واقعات پیش آ رہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ غلط قسم کی بیماری ان لوگوں کے اندر تھی۔ جب نبی نے سمجھایا اور حد پار ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ اپنے جو ہے گاؤں کو خالی کر دو، اس گاؤں پر عذاب آنے والا ہے۔ تو جب اب باہر نکلنا تھا تو بیوی کو بولے آؤ جائیں گے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو بیوی آنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ اب پتا چلا ارے اب تک جو میرے ساتھ تھی یہ کیا تھی؟ کافرہ تھی، اور ظاہر میں کیا بتا رہی تھی
अपने आप को ईमान वाली बता रही थी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शौहर वक्त के नबी हैं, आदम सानी हैं और बड़े जलील कद्र पैगंबर हैं, मगर इनका ईमान बीवी के लिए कोई काम नहीं आया। अगर तुम काफिर हो तो तुम्हारा कुफ्र तुमको जहन्नम में ले जाएगा, चाहे बेटा मुसलमान हो, बाप मुसलमान हो, शौहर मुसलमान हो, सारा खानदान मुसलमान हो, दूसरे का इस्लाम तुमको जन्नत में नहीं ले जा सकता। तो ये अल्लाह ताला यहाँ जो है बता रहे हैं, ज़रबल्लाहु मसलन, अल्लाह ने मिसाल दी, लिल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों के लिए जिन्होंने कुफ्र किया, इम्राअत नूह व इम्राअत लूत, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और लूत अलैहिस्सलाम की बीवी की, उनकी औरतों की अल्लाह ताला ने क्या की, मिसाल दी। कानता तहत अब्दैनि मिन इबादिना सालिहीन, ये अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये दोनों औरतें, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी भी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, ये दोनों क्या थे, कानता, ये दोनों थे, तहत अब्दैनि, दो बंदों के नीचे, मिन इबादिना सालिहीन, हमारे नेक बंदों में से, हमारे नेक बंदों में से दो बंदों के मातहत थे, उनके अंडर में थे, यानी मतलब उनके निकाह में थे, उनके निकाह में थे। इससे मालूम ये हुआ कि बीवी शौहर के ताबे है, बीवी शौहर के ताबे है, और बीवी शौहर के ताबे बनकर रहेगी, यही उसका कमाल है, ये उसका कमाल, ये इसकी खूबसूरती है। अपने शौहर की इताअत करे, अपने शौहर को अपना सब कुछ माने, ये उसके लिए अमल है। आज जो है क्या नारा दिया जा रहा, लेडीज फर्स्ट जेंट्स नेक्स्ट, कि पहले औरतें फिर बाद में मर्द। हर जगह ये नारा कि औरतों के हुकूक को ज़ाया नहीं करना है, औरतों को तिजारत में हिस्सा देना चाहिए, औरतों को सियासत में हिस्सा देना चाहिए, औरतों को ये करना चाहिए, औरतों को वो करना चाहिए, मर्द के शाना बशाना, मर्द के बिल्कुल बराबर करना चाहिए। इस चक्कर में ये असल मकसद पीछे औरतों को तरक्की देना नहीं था। अरे वो शैतान जो क्या औरतों को तरक्की देंगे, जिनके यहाँ शौहर के मरते ही जिंदा औरत को जला दिया जाता था, ये आज जो है हमदर्दी दिखा रहे औरतों के साथ। जिनके यहाँ सती की रस्म थी, जिनके यहाँ औरत एक जानवर से भी बदतर मानी जाती थी, कोई इज्जत उनके पास औरत की नहीं थी, ऐसी ऐसी रस्में उनके अंदर थी, औरत को कोई वरासत में हिस्सा नहीं मिलता था। इस्लाम ने पहले हिस्सा दिया, औरत के लिए कोई मकाम नहीं था। इस्लाम ने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बीवी दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान है, दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है। बेटे के बारे में फरमाया कि अगर इसकी सही तरबियत करोगे तो अल्लाह जन्नत देंगे। ये मकाम औरत को इस्लाम ने दिया। उन्होंने तो औरत को इंसान दुनिया का सबसे जलील तर जो है जानवर बनाकर रखा था। जब इस्लाम आकर औरतों को हक दिया तो अब ये जो है खड़े हुए और कहने लगे कि नहीं, अब हम भी औरतों के हक की बात करते हैं। इस तरह से जो है औरतों को हक देने के बहाने औरतों को इतना आगे बढ़ाया। आज कोई मॉल, कोई शॉपिंग की जगह या कोई ऐसी जगह नहीं है जहां औरतें नहीं हैं। क्या औरतों के बदन से नंगा नाच करवाना नहीं है? वो औरत जो अपने इज्जत की हिफाजत करती है, अपने घर में अपने बच्चों की परवरिश करती, उस औरत को तुम लाकर बाहर जो कर दिए तो उस औरत के बदन से नुमाइश कर रहे हो। और जो औरत अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए थी, अपने बच्चों को दूध पिलाती, अपने घर के अंदर का जो है सारी जिंदगी को संभालती। इंसान की जिंदगी बाहर की एक है, घर के अंदर की एक है। बाहर की जिम्मेदार अल्लाह ताला ने शौहर को बनाया, घर के अंदर की सारी जिम्मेदारी अल्लाह ने औरत को दी। होम मिनिस्टर इसको अल्लाह ताला ने बनाया था, लेकिन ये अपने पोस्ट को छोड़कर बाहर मर्द की शाना बशाना जाती है। आज तारीख इंसानी में उतने जिना के वाकयात शायद किसी दौर में पेश आए हो जो आज पेश आ रहे हैं। कोई सेकंड, कोई मिनट ऐसा नहीं है जिसमें किसी एक लड़की की इज्जत न लूटी जाती हो। 7 महीने की बच्ची से लेकर 70 साल की बूढ़ियां तक महफूज नहीं है। क्यों? औरत की इज्जत दे रहे, औरत को मर्द के बराबर दे रहे। अल्लाह अकबर, ये बड़ा ही मक्कार और झूठा नारा है। ये बिल्कुल खिलाफ है, फितरत के खिलाफ है। अगर फितरत से बगावत करेंगे, नेचर से बगावत करेंगे, मुंह की खाएंगे। हर एक को क्या हक मिलना चाहिए, वो हक उसको जरूर मिलेगा। अगर उसके खिलाफ करने पर जाएंगे तो फिर आदमी उल्टा जो है नुकसान उठाएगा। तो मैंने बार बार एक मिसाल दी थी, इस्लाम में बराबरी नहीं है, इंसाफ है।
اسلام میں برابری نہیں ہے، انصاف ہے، اور پسندیدہ چیز انصاف ہے، برابری نہیں۔ اگر انصاف میں برابری آ جاتی ہے ٹھیک ہے، لیکن برابری اگر انصاف نہیں آتا تو پھر وہ انصاف غلط، وہ جو ہے وہ برابری غلط ہے۔ مثال کے طور پر میں نے بار بار یہ مثال دی ہے، کچھ نیا مجمع اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ بریانی بنا رہے ہیں تو بریانی میں 1 کلو چاول ڈالے، 1 کلو گوشت ڈالے اور 1.5 لیٹر پانی ڈالے، ٹھیک ہے، یہاں تک تو برابری ہوئی۔ اب نمک ڈالنے کی باری آئی، مسالہ ڈالنے کی باری آئی، تو اب برابری کا حق تو یہ ہے کہ 1 کلو نمک ڈالے، 1 کلو مسالہ ڈالے، تو پھر بریانی کون کھاتا دیکھیں گے؟ کوئی کھاتا؟ اگر کوئی اللہ اکبر، نمک کے ساتھ ناانصافی ہے، مسالے کا حق چھوڑا جا رہا ہے، مسالے کا حق دو، وہ یہ نعرے لگائے تو وہ مسالہ کھاتے سے نکل جاتا سب بھی، تو وہاں برابری اچھی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح وہاں کیا انصاف، جو چیز جتنی لگتی اتنی لگانی چاہیے۔ اسلام نے عورت کو ترکے میں کتنا حصہ دیے؟ 1 حصہ، مرد کو ڈبل۔ اب یہ جملہ سنتے کہ ہماری عورتیں بھی دیوانی ہو تو اللہ نے کیا ہمارے ساتھ انصاف نہیں کری، ان کو ہے تو ڈبل، ہم ہے تو سنگل، انہیں ہے تو کھلا منہ لے کو پھر سکتے کہتے ہیں، اور ہمیں پردے میں رہنا۔ کئی تو مردوں کو نیچے نگاہ جھکا لو، ان کو بھی خاطر نہ ہونا، ہمیں کئی کو پہننا، ایسی باتیں کہتی ہیں۔ میری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں ذرا غور سے سنیں، ان سب کے پیچھے وجہ ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ آپ کو ترکے میں 1 حصہ دیا جا رہا، یہ زیادہ ہے، کیوں؟ آپ کا کوئی ذمہ داری نہیں، آپ بیوی ہے تو شوہر دیکھ لے رہا، بیٹی ہے تو باپ خرچ اٹھا رہا، بھائی خرچ اٹھا رہا، یا پھر جو کوئی نہ کوئی آپ کا خرچہ، ماں بن گئی تو بیٹا آپ کا خرچہ اٹھا رہا، کبھی کوئی آپ کو گھر کی ذمہ داری نہیں ہے، کچھ بھی ذمہ داری نہ ہو کر بھی آپ کو 1 حصہ دیا جا رہا، اور یہ بیچارہ بیوی کو بھی دیکھے، بہن کو بھی دیکھے، بیٹی کو بھی دیکھے، ماں کو بھی دیکھے، رشتہ داروں کو بھی سنبھالے، صدقہ خیرات بھی کرے، بیوی کی زکات بھی نکالے، بیوی کا فطرہ بھی دے، بیوی کی قربانی بھی یکس کرے، سب کام یہ کرے، بیچارے کو ڈبل نہ ملے۔ تو یہ انصاف ہے یا نہیں ہے؟ برابری نہیں ہے لیکن انصاف ہے۔ مرد کیوں پردہ نہیں کرتا؟ عورت کو کیوں پردہ کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ عورت کے اندر فطری طور پر شہوت ہوتی ہے، مرد کے اندر نہیں ہوتی۔ جیسے شکر کے ڈبے میں شکر ہے، ویسے ہی عورت کے اندر ہمیشہ شہوت ہوتی ہے۔ مرد اگر عورت کو جو شہوت سے مرد عورت کو دیکھ لے تو زنا میں مبتلا ہونے کا جو اندیشہ ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن عورت اگر مرد کو دیکھتی ہے تو مرد میں وہ شہوت نہیں ہے، تو اس لیے اس کو دیکھنے سے اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں، تو ہر عمل کے، ہر حکم کے پیچھے بہت بڑی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں، ہم کو سمجھ میں نہیں آتا تو یہ ہماری عقل کی کمی ہے، یا پھر ہر بات سمجھ میں آنا ضروری نہیں ہے، تو اس لیے اسلام کے حکام پر اعتراض کرنا یہ ہماری بیوقوفی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے جو نیک بندوں کے تحت تھی، تو مطلب کیا ہوا؟ بیوی کو شوہر کے تابع بن کر رہنا ہے، شوہر کے برابر بن کر نہیں رہنا ہے، اسی میں اس کی عافیت ہے۔ ہاں، اسلام نے بتایا کہ عورت نازک شیشہ ہے، اس کو توڑنے سے بچو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، اگر کسی عورت پر تم کو غصہ آ جائے، مارنے کو دل کہے، گالی دینے کو دل کہے، تو میری نصیحت ہے کہ اسے میرا چہرہ دیکھ کر چھوڑ دو۔ میں وصیت کرتا ہوں تم کو کہ میری ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو چھوڑ دو، ان کو معاف کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا مقام بلند کیا، تو یہ فضیلتیں آپ کو ہیں، لیکن اگر آپ مرد والی فضیلت بھی حاصل کرنا چاہیں تو یہ ظلم ہے۔ تو مرد کے تابع بن کر رہنا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ گھر چلانے کے لیے کسی نہ کسی کو امیر بننا پڑے گا نا، امیر تو کسی نہ کسی کو بننا پڑے گا۔ دونوں بھی ڈرائیور بس میں انہیں ادھر اسٹیئرنگ ادھر اسٹیئرنگ پڑتا رہا تو سیدھا جہنم میں جاتی بس۔ تو ایک جنا اسٹیئرنگ پڑ رہنا، تو گھر کی اسٹیئرنگ کسی ایک کے ہاتھ میں رہنا۔ عورت جو ہے فیصلے نہیں لے سکتی زیادہ، اس لیے جو ہے مرد کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ذمہ دار بنایا ہے، اس لیے عورتیں اپنے آپ کو ہرگز کم تر محسوس نہ کریں۔ بہرحال تو ہمارے 2 نیک بندوں کے تحت تھی، ان کے نکاح میں تھی، فخانتاہما، پھر ان دونوں نے اپنے شوہروں کے ساتھ خیانت کی، ان کو دھوکہ دیا،
ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان بول رہی تھی لیکن حقیقت میں دل میں کفر کو چھپا کر رکھی تھی. تو اللہ فرماتے ہیں جب ان کے دل میں کفر تھا تو شوہر کا ایمان ان کو کام نہیں آیا. فلم یغنیا، تو پھر دونوں پیغمبر جو شوہر تھے وہ کام نہیں آئے عنہما، ان دو بیویوں کے، من اللہ، اللہ سے، شیئا، کچھ بھی. وہ دونوں شوہر اپنی بیویوں کے لیے اللہ سے کچھ بھی کام نہیں، یعنی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے. تو یہاں رک کر ایک اور حقیقت سمجھنی ہے. آج کسی گھر میں حافظ قرآن بن جائے تو 14 پیروں کو جنت میں لے جاتا، ادھر کے ساتھ ادھر کے ساتھ، پھر بکنگ بھی ہو جاتی ہے، ایڈوانس ریزرویشن. حافظ صاحب ہمیں جنت میں لے جانا، دیکھو کو حافظ صاحب جاتی میں نہیں کی. کس کو معلوم کیا حافظ بن کے تو جنت پہ جانا ضروری ہے؟ ضروری ہے نہیں. کس کی مغفرت ہوگی وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. ایک چھوٹی بچی کا یا بچے کا انتقال ہوا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائے عصفور من عصافیر الجنہ، کہ یہ جنت کی ایک چڑی بن گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر سختی کے ساتھ بولے تمہارے کو معلوم ہے نا جنت میں کیوں بول کے؟ جب ایک چھوٹی بچی جس کا کوئی گناہ نہیں تھا اس کی جنتی ہونے کی گواہی دے رہے ہیں تو اللہ کے نبی منع فرما رہے. میں یہ نہیں کہتا کہیں حافظہ جہنم میں جاتی، ایسے نہیں بول رہا ہوں، مگر ان کو بھروسہ کر لے کو کیا کر دی، ہمیں مستے بڑھ گئے. ہمارا بیٹا حافظ صاحب، ہمارے انہوں حافظ صاحب، ہمارے انہوں عالم صاحب، ہمارے انہوں بڑے ذمہ دار. کس کا کچھ بھی کام نہیں آتا، تمہارا عمل تمہارے کو کام آتا. آپ کا عمل آپ کو کام آئے گا. آپ جو نماز پڑھ لیے، کھانا انہوں کھائے تو تمہارا بچہ وہاں حفصت تمہیں کھا لو، حفصت ہم کھا سر ایسا مجھ کو بیٹھ دے نہیں. آپ برابر دوا کو مارتے جنت میں ہے تو تمہیں کر لو نہیں کیا ہم تمہارے بچے. یہ عمل چلنے والا نہیں ہے. ایک حافظ کا جنت میں جانا تو کیا کہ یقین سے نہیں بول سکتا میں، لیکن نبی جاتے نہیں جاتے. نبی بھی اپنی بیوی کو، بیوی سے بڑھ کر کون بھی رکھی، بیوی کو بھی جنت میں نہیں لے جا سکتے نبی. قرآن بول رہا فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے وہ شوہر اپنی بیوی کو بچا نہیں سکتا. تو اب کوئی کسی پر بھروسہ کر لے انہوں ایسے انہوں لکھ جاتی، یہ صرف بولنے کی بات ہے. ہاں اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ اگر کل قیامت میں حافظ قرآن کو سفارش کی اجازت دیں تو وہ پھر اپنے لوگوں کی مغفرت کروا سکتا ہے. 10 ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے جہنم سے نکال سکتا ہے، بشرطے کہ اس کی مغفرت اللہ کرے اور اس کو سفارش کی اجازت دیں. سفارش ہر کوئی نہیں کر سکتا. وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، جس کو سفارش دینے کے لیے اللہ راضی ہوں گے اسے سفارش کا حق دیں گے، ورنہ سفارش نہیں کر سکتا. جب سفارش کر نہیں سکتا تو کون کس کے پیچھے جنت میں جائے گا؟ اس لیے دوسروں پر بھروسہ کر کے اپنے عمل کو برباد مت کریں. اپنی نیکی خود کرنی ہے. ہمارے باپ جماعت کو کھانا کھلاتی، تمہیں کیا کرتی؟ آپ کے ابا کو ملتا نا صاحب، آپ کیا کریں؟ کیا بھی نہیں کریں، خالی پھینک لیتے پھر باہر. تو ابا کا کام آپ کو کام نہیں آتا، اپنا کام خود کرنا ہے. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور اللہ فرماتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. نبیوں کی بیویوں سے کہا جا رہا کفر کی وجہ سے کہ جہنم میں اور لوگ جا رہے تم کو بھی جہنم میں جانا ہے. تمہارے شوہر کیا تھے؟ نبی تھے، ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے، نہیں چلتا، جہنم میں جانا ہے، اللہ کا اصول ہے. اور اب اللہ تعالیٰ 2 نیک بیویوں کی مثال دے رہے ہیں. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اور اللہ نے مثال دی لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی. اذ قالت، جب اس نے کہا، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے کہا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے بنا دے تیرے پاس جنت میں گھر، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے بچا فرعون سے اور اس کے عمل سے، اس کی سزا سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے بچا ظالم قوم سے. یہ فرعون کی بیوی ہے. اس دنیا میں فرعون سے بڑا اللہ کا منکر کوئی نہیں گزرا ہوگا. آج جتنے بھی یہ JSR کے نعرے لگا رہے ہیں، JSR بولتے معلوم نا، JSR کے جتنے بھی نعرے لگا رہے ہیں،
یہ ان کی کیا ابھی حقیقت نہیں، یہ 5 سال کے واسطے آتے، اس کے بعد غبارہ جیسے پھٹتا پٹ تو ان کے وجہ پھٹ جاتے، ان کی کیا بھی حقیقت نہیں۔ اسی 500 سال تک سر میں درد نہیں آیا تھا، ویسی اللہ تعالیٰ صحت دیا تھا، ویسا اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے حکومت دیا تھا، ویسا راج دیا تھا، ویسا ظالم شوہر، اس کے گھر میں بیوی حضرت آسیہ اسلام قبول کری۔ حضرت آسیہ کون ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت فرعون کیا کر رہا تھا؟ ہر بچے کو، جو مرد بچہ پیدا ہوا اس کو کیا کر رہا تھا؟ قتل کروا رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ڈر گئی کہ کہیں میرے بچے کو قتل نہ کر دے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک صندوق میں ڈال دیا، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سمندر میں ڈال دو، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، تفصیلی واقعہ ہے۔ تو صندوق اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ جو کفر کا اڈا تھا وہاں چایا۔ اللہ کی عجیب شان ہے، جو اس فرعون کی حکومت کو ختم کرنے والے تھے اس کو اللہ تعالیٰ کہاں پالا؟ فرعون کے گھر میں پالا۔ اللہ کی شان دیکھو، اللہ اگر بچانے پر آتے ہیں تو دشمن سے بچاتے ہیں، اور اگر مارنے پر آتے ہیں تو دوست کے گھر میں بھی رکھ کے مرواتے ہیں۔ تو فرعون کے گھر میں پہنچا تو فرعون کی بیوی نے دیکھا صندوق، تو دیکھ کر فوراً اٹھایا، خوبصورت بچہ تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والی، موسیٰ علیہ السلام کو پالنے والی، اتنی بڑی فضیلت والی عورت، یہ جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام نبوت کا دعویٰ کیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کر لی۔ شوہر کو جب پتہ چلا تو شوہر نے کیا کیا؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ ہاتھ اور پیروں کو دونوں ہاتھ دونوں پیروں پر کیل ٹھوک دیا، کیلے مار دیا، دونوں ہاتھ اور دونوں پیروں پر کیل ٹھوک دیا تاکہ ہل بھی نہ سکے۔ اور ایسا کرنے کے بعد حکم دیا کہ اگر میری بیوی مجھ پر ایمان لاتی ہے، مجھے اللہ مانتی ہے تو چھوڑ دو، ورنہ سب سے بڑی چٹان لا کر اس پر ڈال دو۔ اور چٹان جب ڈالی جائے گی تو ہلنا نہیں، اس واسطے پورے میخوں سے اس کو باندھ دیا گیا تھا، اس کے بدن میں میخ پھونکے گئے تھے، کیسی تکلیف ہوگی۔ تو ایسی جو ہے تکلیف ان کو دی گئی، اور تو جب چٹان ڈالی جانے والی تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ جنت میں میرے لیے آپ کے پاس یعنی آپ کے قریب کوئی گھر بنا دو۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا میں رہتے ہوئے ہی ان کو ان کے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا کہ یہ تمہارا جنت کا ٹھکانہ ہوگا۔ چٹان پڑی، اس سے پہلے اللہ ان کی روح نکال لیا، اور لاش پر جو چٹان پڑی ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو اس طرح سے جو ہے ایمان لانے کے بعد کیسی نعمتوں کو چھوڑ دیا۔ بادشاہ کی بیوی کیا نہیں کر سکتی تھی، کتنی خادمہ ان کی ہوں گی، کیسی ناز و نعمتوں میں پلی ہوں گی، لیکن اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تو پھر اللہ کی ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کے عیش و آرام کو معمولی سمجھا، اور ایک کلمہ پڑھنے پر اتنی سب تکلیفوں کو برداشت کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ یہ ہے ایمان اور اس کا تقاضا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان والوں کے لیے مثال ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ بیوی پکی مومن ہے لیکن شوہر سب سے بڑا نافرمان ہے، لیکن اس کی نافرمانی سے بیوی کو کوئی نقصان نہیں۔ نقصان تو کیا ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پوری دنیا میں کوئی عورت کمال والی نہیں بن سکی، لیکن 2 عورتیں کمال کے درجے کو پہنچی، ایک حضرت آسیہ فرعون کی بیوی اور دوسری حضرت مریم۔ یہ ان 2 عورتوں کے بارے میں بتایا، باقی عورتوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو فضیلت سنائی گئی، لیکن فرمایا کہ کمال درجے کو اگر کوئی پہنچی ہے تو یہ 2 عورتیں پہنچی ہیں۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نبی علیہ السلام کی بیوی بننے کا شرف دیں گے، نبی کی بیوی بننے کا شرف دیں گے۔ اتنا بڑا مقام اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس طرح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے جنت میں گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون سے اور اس کے عذاب سے بچا لے، اور ظالم قوم سے مجھے نجات عطا فرما۔ اور دوسری مثال اللہ تعالیٰ کی اس کی بولیں یہ آخری آیت ہے مریم، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی مثال دی۔ حضرت مریم کے کوئی شوہر تھے نہیں، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی، کنواری تھی، لیکن اللہ نے کنواری عورت میں ہی اب جبریل علیہ السلام کے ذریعے پھونک مارنے لگایا، پھونک مارتے ہی حاملہ بن گئی، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں ڈیلیوری بھی ہو گئی، 9 مہینے وغیرہ سب کیا بھی نہیں،
ایسا حمل ٹھہرا اور تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوئی؟ زچگی ہو گئی اور لڑکے کو لے کر آئی. لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ فرمایا میرا بیٹا ہے. تو لوگوں نے تانا دینا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ زنا کار ہے، یہ ہے وہی، وہ ساری باتیں وہ تفصیل سے قرآن میں دوسری جگہ پر موجود ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اللہ کے لیے جو ہر کام کو کرتی رہی. تو اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے رہے ہیں ومریم بنت عمران، اور عمران کی بیٹی حضرت مریم، انہی کے مریم کے جو والد تھے عمران، انہی کے نام سے سورہ آل عمران ہے، دوسرا سورہ بقرہ کے بعد. التی احسنت فرجہا، جس نے اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھا، یعنی کبھی جائز طریقے سے بھی ناجائز طریقے سے بھی اپنی جو ہے عزت کو تار تار ہونے نہیں دیا، کیونکہ کوئی نکاح بھی نہیں ہوتا ان کا، اور اللہ اپنی قدرت سے ان کے اندر بیٹے کو پیدا کر دیا. اگر کوئی تعجب کرتا ہے کہ بغیر شوہر کے بیٹا کیسا پیدا ہوا، تو اللہ فرماتے ہیں اس سے زیادہ تعجب تو آدم علیہ السلام کی پیدائش پر ہونا چاہیے، جن کو ماں بھی نہیں تھی. یہاں تو کم از کم ماں تو تھی پیٹ میں پلنے کے لیے، وہاں کون تھے؟ جب آدم کی پیدائش کو مانتے ہو جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو یہ تو کم سے کم ماں تو ہے، تو ان کی پیدائش سے کیسے انکار کرتے ہیں؟ اللہ کی قدرت ہے. تو فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے ان میں اپنی روح کو پھونکا. وصدقت بکلمات ربها، انہوں نے اپنے رب کی باتوں کی تصدیق کی. اللہ کی طرف سے جو باتیں آئی تھی اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے، ان باتوں کو مانا. وکتبہ، اور اللہ کی کتابوں کو سچا جانا. اس وقت تک جو کتابیں ہوتی تھی، تورات، زبور تھی، انجیل تھی، ان تمام کتابوں کو سچا مانا. وکانت من القانتین، اور یہ عبادت کرنے والیوں میں سے تھی، اور عبادت کرنے والوں میں سے تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ان کی فضیلت بتا رہے. بس وقت مکمل ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ خاتمے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہر قسم کی کفر سے، اللہ کفر کے ساتھ نرمی اختیار کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک.